معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سبھی حضرات؟ امید ہے خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا عمل اولاد کے لیے ایک ایسا عمل ہے کہ اگر 100 سال سے کسی کے اولاد نہیں ہوتے ہیں تب بھی اللہ کے حکم سے اولاد نصیب ہوگی۔ یہ عمل 1400 سال پرانی کتاب سے ماخوذ ہے۔ یہ عمل 1400 سال پرانی کتاب کا عمل ہے جو بے اولاد حضرات ہیں ان کے لیے بہت ہی خاص عمل ہے۔ اس عمل کے حوالے سے ایک مسلمان بھائی کی سچی کہانی بھی ہم سنائیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچ جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ایک اسلامی بھائی کی کہانی ہے جو کہتے ہیں کہ میری شادی میری ماں نے، میری بہنوں نے بڑے ہی شوق سے، بڑے ہی دھوم دھام سے کیے تھے، لیکن شادی کو 1 سال گزرا، پھر دوسرا سال بھی گزر گیا اور گزرتے گزرتے کئی سال گزر گئے، لیکن ہماری اولاد نہ ہوئی، میں صاحب اولاد نہ ہو سکا۔ ماں نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ بیٹا تم دوسری شادی کر لو، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی میں تم صاحب اولاد ہو جاؤ۔ میری بہنوں نے بھی مجھ پر زور دیا کہ بھائی تم دوسری شادی کر لو، ہو سکتا ہے تم صاحب اولاد ہو جاؤ، کیونکہ کافی سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک تم صاحب اولاد نہیں ہو پائے ہو۔ میں نے دوسری شادی کر لی، لیکن اللہ کی مصلحت کچھ اور ہی تھی۔ دوسری شادی کو بھی 7 سال گزر گئے، لیکن میں صاحب اولاد نہ ہو پایا۔ اب میری عمر بھی بڑھتے بڑھتے 50 کے قریب پہنچ چکی تھی اور 50 سے اوپر ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود میری ماں اور میری بہنوں نے دوبارہ زور دینا شروع کر دیا اور مجھے تیسری شادی کرنے پر مجبور کیا، اور میں نے مجبوراً تیسری شادی بھی کر لی۔ وہ اسلامی بھائی کا کہنا ہے کہ تیسری شادی سے بھی میری کوئی اولاد نہ ہوئی، البتہ میں نے چوتھی شادی ایک مجبور لڑکی سے اس لیے کر لی کہ اس کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ وہ ہمارے محلے میں ایک مکان کرائے کے طور پر لے رکھی تھی، اپنے باپ کے ساتھ وہاں رہتی تھی۔ جب اس کا باپ کا انتقال ہو گیا تو وہ تنہا ہو گئی۔ پھر میں نے معاشرے کی گندی نظر سے محفوظ کرنے کے لیے اس سے شادی کر لی۔ میں نے کرائے کے معاملے میں اس پر سختی کی تاکہ مجھ سے وہ شادی کر لے، اسی لیے شادی ہونے کے باوجود بھی وہ لڑکی مجھے پسند نہیں کرتی تھی۔ البتہ میری نیت بہت صاف تھی، جو میرا رب بہتر جانتا تھا کہ میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے ہی اس سے شادی کی تھی۔ وہ اسلام بھائی کہتے ہیں کہ اب میرا بڑھاپا شروع ہو چکا تھا، میری عمر تقریباً 60 سال کے قریب ہو چکی تھی، اس لیے مجھے بھی اولاد کی کمی محسوس ہونے لگی۔ میرا معمول تھا، میں ہمیشہ سے نمازوں کا پابند تھا، مسجد میں جا کر نمازیں پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن مسجد میں نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو امام صاحب نے مسجد میں سورہ رحمان کی فضائل کو بیان کیے، تو مولانا صاحب نے بہت سارے فضائل کو بیان کیے اور انہوں نے بتایا کہ سورہ رحمان کے بہت سارے فضائل ہیں، اور انہی فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی بتائے کہ سورہ رحمان کو جس حاجت کے لیے اور جس بھی مقصد کے لیے تلاوت کی جائے تو وہ مقصد وہ حاجت پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میرے دل کو یہ بات چھو گئی، میں نے اسی دن سے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی۔ اب میرا یہ معمول بن چکا تھا کہ روزانہ سورہ رحمان کو رات کو تلاوت کرتا اور پانی پر دم کرتا اور اولاد کے لیے دعا کر کے وہ پانی پی جایا کرتا۔ پورے یقین کے ساتھ یہ عمل میں کرنے لگا اور پورے بھروسے کے ساتھ میں یہ عمل کرنے لگا، اور ہوا کچھ یوں کہ اسی عمل کی برکت سے میری چوتھی بیوی حمل سے رہ گئی۔ میرے پورے گھر والے، پورے خاندان والے مایوس ہو چکے تھے، لیکن اللہ نے مجھے بڑھاپے میں یہ خوشی عطا فرمائی۔ میں نے مسلسل یہ عمل جاری رکھا اور اب میں یہ دم کیا ہوا پانی اپنے بیوی کو بھی پلاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے مجھے 60 سال کی عمر میں اولاد سے نوازا۔
ہر کوئی حیران تھا اسی بات سے، لیکن میرا رب قادر مطلق ہے، جسے چاہے جب چاہے نواز دے۔ وہ اسلامی بھائی یہ کہتے ہیں کہ سورہ رحمان کی برکت سے مجھے اولاد عطا ہوئی۔ اگر میری عمر 100 سال بھی ہوئی ہوتی تب بھی مجھے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے مجھے اولاد عطا فرماتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ حضرات نے سورہ رحمان کی اس عمل کی برکت کو ملاحظہ کیا کہ کس طرح ایک اسلامی بھائی کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی۔ ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بڑی طاقت ہے، بس شرط یہ ہے کہ پورے یقین کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ تلاوت کی جائے۔ یہ بھی بات یاد رکھنا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو مایوس نہیں فرماتا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا، مایوس ہونا کفر ہے جو اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں فرماتا ہے۔ اس لیے میں ان سبھی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جن کے ابھی تک اولاد نہیں ہوئے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے امید مضبوط رکھے۔ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو صاحب اولاد بنائے گا، اور اس عمل کو ضرور کرتے رہے، یقین کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ سورہ رحمان پڑھے اور پانی پر دم کرے، خود بھی پیے، اپنی بیوی کو بھی پلائے، انشاءاللہ العزیز یقین کامل رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کو ضرور صاحب اولاد بنائے گا۔ جزان ملت اسلامیہ، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر ضرور شیئر کرے۔ کسی بھی اسلامی بھائی کو آپ کے ایک شیئر سے اگر اولاد عطا ہو جائے، وہ اس وظیفے پر عمل کرے اور صاحب اولاد ہو جائے تو ہمیشہ آپ ان کی دعاؤں میں شامل رہیں گے اور ہمیشہ کے لیے وہ آپ کو دعاؤں سے نوازتے رہیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سورہ رحمان کے بے شمار فضائل ہے۔ آئیے کچھ فضیلت سماعت کرتے ہیں حدیث پاک کی روشنی میں۔ کتاب مشکات المصابیح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر چیز کے لیے حسن و جمال ہے اور زینت و خوبصورتی ہے، اور قرآن کا حسن و جمال، زینت و خوبصورتی سورہ رحمان ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان تشریف لائے، پھر آقا نے سورہ رحمان شروع سے لے کر آخر تک تلاوت کی۔ صحابہ کرام خاموشی کے ساتھ، ادب کے ساتھ سنتے رہے۔ پھر آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سورہ رحمان جنات پر پڑھی تو وہ جواب دینے میں تم سے زیادہ بہتر تھے۔ میں نے جب بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھی تو وہ جنات کہتے تھے لَا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ اے ہمارے رب، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، اور تمام تعریف اللہ کے لیے۔ عزیزان ملت اسلام، یاد رکھنا سورہ رحمان کے بڑے فوائد اور فضائل موجود ہیں جو بڑے بڑے اکابرین نے بیان فرمائے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سورہ رحمان میں ہر بیماری کی دوا موجود ہے۔ کسی انسان کے بدن میں درد موجود ہے تو پڑھ کر دم کرے، آرام ہو جائے گا۔ اسی طرح ہر ایک حاجت کے لیے یہ سورہ اکسیر ہے۔ کسی بھی حاجت کے لیے سورہ کو روزانہ تلاوت کرے، پھر اللہ سے دعا کرے، ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ رزق کی برکت کے لیے بھی یہ سورہ مفید ہے، ڈیلی روزانہ اس کی تلاوت کیا کیجیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ تھے سورہ رحمان کے فضائل اور سورہ رحمان کی ایک برکتوں بھرا عمل جو بے اولاد حضرات ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں جانے سے پہلے ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور لائک کریں، اور کمنٹ میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں کہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی۔ اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔